وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران دینی و یقینی، حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، یہ وہ عظیم عنوان ہے جسے میں نے گزر جانے والے جمعۃ المبارک کو شروع کیا تھا۔ لیکن ابھی شروع ہی کیا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ تو خطبہ بھی دینا ہے اور نماز بھی پڑھانی ہے۔ تو جو ممکن ہوا وہ اس حوالے سے کہا گیا۔ آج ایک بار پھر یہی عنوان پیش نظر ہے، لیکن یہ جمعۃ المبارک ہے، وہ بھی رمضان المبارک کا جمعہ، وہ بھی رمضان کے آخری عشرے کا جمعہ جسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ تاریخ اسلامی میں یہ بہت بڑا دن ہے جسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ اسے چند اشعار پڑھ کے رخصت کر دینا یہ محض ایک رسم ہے۔ اس جمعۃ الوداع کو اس طرح رخصت کرو کہ جیسے یہ زندگی کا آخری جمعہ۔ اور جو ممکن ہے نیکی کر لو۔ کھلانا پلانا ہے، خوب اچھی طرح سے کھلا پلا لو۔ پہنانا اڑھانا ہے، اچھی طرح سے پہنا اڑھا لو۔ غریبوں، مسکینوں، فقیروں، یتیموں، بیواؤں کی دستگیری کرنا ہے، کر لو اچھی طرح سے۔ کوشش یہ کرو اس جمعہ کے رخصت ہونے سے پہلے ہم سب کی نجات ہو، ہم سب کی گردنیں جہنم سے آزاد ہو اور ہم سب جنت کے مستحق ہو جائیں۔ یہ بات بنانے سے جمعہ رخصت نہیں ہوتا ہے،
یہ کام کرنے سے روکے. ذرا غریبان میں منہ ڈال کے دیکھو کام کتنا کیا ہے آپ نے اس میں. سارا بھی دیکھ لے کیا کیا ہے آپ نے. تین چیزوں پر بہت افسوس حضور نے ظاہر کیا ہے. ایک یہ کہ رمضان چلا جائے اور مغفرت نہ ہو. وہ آیا ہی اسی لیے. دوسرے یہ کہ بڑھاپے میں ماں باپ دونوں ملیں یا دونوں میں کا کوئی ایک ملے اور ان کی خدمت کر کے آدمی جنت میں پہنچے. صرف السلام علیکم وعلیکم السلام خیریت اس سے کام نہیں چلے. ماں باپ نے تمہیں سر اور آنکھوں پر بٹھایا تھا. آپ دیکھو کہ آپ کہاں انہیں بٹھا رہے ہو. سر آنکھوں پر جگہ دے رہے ہو یا قدم میں بٹھا رہے ہو. دیکھ لینا سب. اس پر افسوس ظاہر کیا. بلکہ سرکار کہتے جاتے تھے کہ مٹی بھی ملے خاک بھی ملے سب کچھ ناکام ہو نامراد ہو جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے گا اور ان کا دل جیت کر کے جنت میں نہ چلے. تیسری چیز یہ کہ حضور فرماتے ہیں میرا تذکرہ ہو درود نہ پڑھے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ. میں بار بار کہتا ہوں دین کو رسم بنانے کی عادت چھوڑ دو. دین کوئی رسم نہیں ہے. بلکہ دین خدا کی سیدھی راہ جو خدا تک پہنچاتا ہے. دین سعادت مندی کی راہ ہے. دین نجات کی راہ ہے. دین کامیابی کی راہ ہے. دین سرخ روئی کی راہ ہے. دین عروج کی راہ ہے. دین نفع کی راہ ہے. دین حوصلہ مندی اور جرأت کی راہ ہے. بزدلی کا یہاں کوئی تذکرہ نہیں. بزدلوں سے کہو اپنا بالوں پر سمیٹے کہیں کنارے بیٹھے رہے. تو عرض کر رہا یہ جمعۃ الوداع ہے. جمعۃ الوداع اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بعد اب اس رمضان میں کوئی جمعہ نہیں آئے گا. یا جمعہ کو عید ہو جائے گی یا ایک دن اس سے پہلے ہو جائے گا. اس دن لوگ رات بھر چاند کو ڈھونڈیں گے. کہیں سے ڈھونڈ ڈھانٹ کے لائیں گے بیچارے. کہیں سے لاتے ہیں. حالانکہ حکم یہ ہے کہ اگر قدرت چاند دکھا دے عید کر لو. دیکھو کوشش کرو.
اور قدرت چاند کو چھپا لے، دوسرے دن 30 کی گنتی پوری کر۔ لیکن جب علم ہی نہ ہو تو پھر یہی دھندا لے کے بیٹھو۔ زمین پر لڑائی ختم ہو گئی تو چاند پر لڑائی کرو، بہت بڑا۔ تو یہ جمعۃ الوداع ہے، یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرے کا آخری جمعہ۔ اب اسے دنیا یوم القدس کے نام سے بھی یاد کر رہی ہے اور یوم الحرمین کے نام سے بھی یاد کر رہی ہے۔ یوم القدس اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس دن مسلمان بیت المقدس کی بازیابی کی دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ براہ راست یہود بے بہبود کے قبضے میں ہے اور اہل فلسطین پر بے پناہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ تو چاہیے یہ تھا کہ اس دن کو بڑے زور سے اہل عرب منائیں، لیکن وہ بالواسطہ طور پر مغرب کے خود ہی غلام ہیں، وہ کیا منائیں؟ انہیں کیا پڑی ہے کہ منائیں؟ انہیں اپنے عیش و نشاط کے سوا کچھ دکھائی نہیں۔ لیکن ان کے منانے نہ منانے سے، یہ حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، منانے نہ منانے سے کوئی فرق۔ ایک بڑی دنیا یوم القدس منا رہی ہے اور آیت پڑھ رہی ہے، نص قرآنی سے استدلال کر رہی ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ استدلال کر رہی اس سے، آپ کو تو کچھ پتہ ہے نہیں ہے، آپ انگلش پیپر پڑھ کے کیا سیکھو گے؟ آپ گجراتی پیپر پڑھ کے کیا سیکھو، بلکہ اردو پیپر پڑھ کے کیا سیکھو؟ پیپر تو کووڈ سے بھرا ہے، ایک لہر آتی ہے دوسری جاتی ہے، ابھی ایک گئی تھی تو دوسری کی پیشین گوئی ہونے لگی، اب دوسری کو جانے والی تیسری کے پیشین گوئی۔ اگر کووڈ اب چھوڑ بھی دو دنیا کو تو یہ حکمراں اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو لیے گھومیں گے، کسی قیمت پہ اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ بہت بڑا نسخہ مل گیا ہے، تیسری لہر آئے گی، اس کے بعد چوتھی لہر آئے، خدا جانا یہ لہر ختم ہوگی کہ لہر تک پہنچا کے رہے گی ان حکمرانوں کو۔ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں؟ درویشی بھی عیاری، وہ سلطانی بھی عیاری ہے، مکاری ذرا دیکھو۔ روز ایک نئی لہر کی پیشین گوئی ہے، کہیں نئی دوسری لہر کا تذکرہ ہے، کہیں تیسری لہر کا، کہیں بچوں میں ہو گئی کا، کہیں ویکسین کا تذکرہ ہے، کہیں اس کے کام کرنے کا نہ کرنے کا تذکرہ ہے۔ یعنی دنیا کے سامنے اب کوئی دوسرا مسئلہ ہے ہی نہیں کورونا کے ساتھ، اور اس میں سب الجھ کے رہ گئے ہیں، اور یہی حکمرانوں کی ضرورت ہے کہ تم ایک ایسے مسئلے میں الجھے رہو کہ ہماری کمزوری پر کبھی نگاہ۔ لوگ بھوک پیاس سے مرتے ہیں، مر جائیں، کوئی پرواہ نہیں۔ بے روزگاری سے مرتے ہیں، مر جائیں، کوئی بات نہیں۔
بے جگہ ہونے سے مرتے ہیں، مر جائیں۔ کسی بھی مرض میں مرتے ہیں، کینسر میں مرتے ہیں، ہارٹ میں مرتے ہیں، مر جائیں۔ لیکن کورونا میں نہ مرے۔ اور اگر کورونا میں بھی مرے تو بہت آرام سے مرے، ویکسین کھا کے مرے۔ لا حول ولا قوة، اچھی چلا دی ہے سب۔ عقل یار ہے ہر بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم۔ اہل مذاہب کیا کریں گے؟ یہ عیاری تو دیکھیے ذرا عقل والوں، کیوں کیسا گرفتار کیا ہے لوگوں کو، کیسا الجھایا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ آیت سے استدلال کر رہے ہیں کہ قدرت کہتی ہے ہم ارادہ کرتے ہیں کہ احسان کریں، احسان کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ ان بندگان غربت پر جنہیں زمین میں کمزور بنا لیا گیا ہے، اہل فلسطین کو بہت کمزور کر دیا گیا، اور تو اور ہیں اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا، غیروں کا کوئی رونا نہیں، اپنوں نے ساتھ چھوڑ، بلکہ اوپر سے خنجر بھونک دیا ہے۔ تو ہم ارادہ کر رہے ہیں کہ ان بندگان غربت پر احسان کرنے کا جنہیں زمین میں کمزور کر لیا، اور ہم ارادہ کر رہے ہیں انہیں امام بنانے کا۔ بنائیں گے اہل فلسطین امام۔ وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو جو ہے عنقریب جو ہے پھر فلسطین کا وارث کریں گے۔ یہ قدرت کے اشارے ہیں، اور زمین میں پھر انہیں تمکنت دیں گے، قابو دیں گے، قبضہ دیں گے۔ اور یہ وہ حکمراں، یہ گانے اور بیگانے جن کے اندر حامان اور فرعون کی روح کام کرنے لگی ہے اتفاق سے، ان کے سامنے وہ کچھ آ کے رہے گا جس سے یہ ڈر رہے ہیں، یہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں ہمارا تخت و تاج نہ چلا، وہ تو جا کے رہے گا۔ یہ کوئی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں آتی۔ اس سے استدلال کر رہے ہیں یوم قدس کے اوپر۔ تو وہاں براہ راست مغربی دنیا اسرائیل کے واسطے سے قابض ہے فلسطین پر، اور حرمین طیبین میں بالواسطہ طور پر سعودی حکمرانوں کو مسلط کر کے قابض۔ اگر سعودی حکمراں مغرب کے اشارے پر حرمین طیبین کو بند نہ کرتے، مسجد الحرام کو بند نہ کرتے، لاک ڈاؤن نہ کرتے، مسجد نبوی شریف کو بند نہ کرتے، تو دنیا میں کسی کی طاقت نہیں تھی کہ کوئی عبادت گاہ کو بند کر دے، پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ لیکن یہ سعودی حکمراں جو کچھ وہ کہیں ان کے لیے بہترین نمونہ بننے کے لیے تیار ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو پردہ ڈالنے کے لیے اور چھپانے کے لیے، اللہ تمہارا بھی حشر وہ کرے جس کے تم لائق ہو، اور جو تمہارے عیب کو چھپانے میں لگے اللہ ان کا بھی حشر تمہارے ہی جیسا کرے۔ سب مسلمانوں کو رسوا کرنا ہے آپ کو، اب آسان ہو گیا ہے۔ میلے اور ٹھیلے میں بھلے کمبھ کہو، لاکھوں جمع ہو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ انتخاب میں لاکھوں کی بھیڑ بھاڑ ہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ مسجد میں 5 آدمی ہی، کیا قانون ہے آپ کا؟ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سا اہتمام ہے آپ کا؟
آج تک ہم پڑھتے چلے آئے کہ بیماری یا تو دوا سے جاتی ہے یا دعا سے جاتی ہے، بلکہ جو بیماری دوا سے نہیں جاتی الحمدللہ دعا سے چلی ہی جاتی ہے۔ ہمیں معلوم یہ عبادت خانے دعا خانے ہیں۔ آپ ان دعا خانوں کو بند کر کے کیا قابو پانے کی بات کر رہے ہو؟ یہ لہر آتی رہے گی اور یہ زہر گھلتا ہی رہے گا، آپ کوشش کر کے دیکھیے۔ آپ بھی دفن ہو جاؤ گے اور آپ کے مشیر کار بھی جو عاقل ہیں، بہت بالغ نظر کہلاتے، وہ بھی دفن ہو جائیں گے، بیماری جانے کا نام نہیں لے گی۔ بیماری خود سے نہیں آتی، خدا کے بھیجنے سے آتی ہے، اور خود سے وہ جاتی بھی نہیں ہے۔ جب قدرت ہی واپس لیتی تو واپس جاتی، ایسے نہیں ہے۔ کتنے عاقل دفن ہو چکے ہیں، کتنے ماہرین دفن ہو چکے ہیں، کتنے شاہ شہنشاہ اور کچکلا دفن ہو چکے ہیں، جو باقی رہ گئے وہ بھی تیار ہو جائیں، کچھ نہیں ہو۔ تو الحمدللہ آج یوم القدس بھی ہے اور یوم الحرمین بھی ہے۔ اللہ حرمین کو بھی بدخواہوں سے آزاد کر رہا ہے، اور اللہ بیت المقدس کو بھی سامراجی اور صہیونیوں سے آزاد۔ وہ دعا ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے لیے دعا بھی کرو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضور فرمایا دعا صلاح المومن، مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ جو کچھ دوا ہو سکتی ہے وہ کرو، جو کچھ غریبوں کی مدد ہو سکتی وہ کرو، اور پھر اس کے بعد دعا کرو کہ اللہ پاک آج یہ غریب ہیں، کل تو انہیں امیر بنا دو، آج یہ محتاج ہیں، کل تو انہیں غنی بنا دو، آج یہ بیمار ہیں، کل ان کو صحت مند بنا دو، آج یہ بے جگہ ہیں، کل ان کو جگہ والا بنا دو۔ سب کے لیے دعا کرو۔ دعا بھی کرو، دوا بھی۔ اللہ نے آج تک کوئی مرض نہیں اتارا جس کی دوا نہ اتاری ہو۔ ما انزل داء الا جعل له دواء، آج تک اللہ نے کوئی بیماری اتاری نہیں جس کی دوا نہ اتاری۔ ہمیں تاریخ انسانی میں کوئی ایسا مرض تو نہیں ملتا جس نے حرمین طیبین کے دروازے بند کیے۔ ہمیں نہیں ملتا۔ بلکہ اس میں تو جتنے دعا کے در بند تھے وہ کھول دیے گئے، حرمین کیا بند ہے۔ لیکن عجیب ہے یہ دنیا، اور دنیا کی یہ رسم بھی عجیب ہے۔ خیر، جس نے اپنا دین بھیجا ہے وہ خود اپنے دین کا نگراں ہے، جس نے کتاب بھیجی ہے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اس نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا ہے۔ لیکن جس سے ہو سکتا ہے،
دین کی سربلندی کے لیے، آئین کی سربلندی کے لیے، قوانین کی سربلندی کے لیے، شریعت کی سربلندی کے لیے جو جس سے ہو سکتا ہے وہ کوشش کرتا رہے۔ غریب اپنے لائق، متوسط طبقہ اپنے لائق، امیر اپنے لائق، امیر ترین لوگ اپنے لائق۔ صرف آمین کہنے سے کام نہیں، صرف آمین کہنے کہ سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ، یہ کہہ کے بس صاحب سب ٹھکانے لگا دے۔ تو یہ یوم القدس بھی ہے، اور اس میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب سامنے آج ہی جو رات آنے والی 25ویں وہ شب قدر ہو سکتی، تو کیا کرتے ہیں لوگ، یعنی ہوشیاروں کی بات بتاؤ، 25 کو یا 27 کو ایک دن کھانا بھیج دیں گے اور فارغ ہو جائیں، یہ آخری عشرے کی قدر کر رہے، یہ آخری عشرے کی قدر، یہ کہاں سے آپ نے سیکھا؟ یہ خون لگا کے آپ شہیدوں میں اپنے آپ کو شمار کر رہے ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ کم از کم یہ پورے عشرے میں آپ غریبوں کو کھلاتے پلاتے، 10 دن کھلا دیتے۔ لیکن بس یہ رات جس کو مل گئی وہ کبھی خیر سے محروم نہیں ہوگا، اور جو اس رات سے محروم ہوگا ہر چیز سے محروم ہے۔ اللہ سب کو یہ رات نصیب کرے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ یہ 1000 مہینے کے برابر نہیں، اس سے بہتر ہے۔ خدا کرے یہ خیر کی رات خیر سے پوری امت کو مل جائے اور سب کا بھلا ہو جائے، سب کی بگڑی بن جائے، سب کے دن اچھے ہو جائیں، سب کی دنیا اور آخرت سب اچھی ہو، دنیا میں سعادت مند ہو جائیں، سر بلند ہو جائیں، اپنے دیرینہ عروج کو حاصل کر لیں، اور آخرت میں ان کے دونوں پاؤں بہشت تک پہنچ جائیں۔ خدا کرے یہ رات مل جائے سب کو، پھر انہی کی نہیں جس کے لیے دعا کریں ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ خدا کرے ان کی بھی ہو جائے جو ہمارے اسلاف قبرستان میں آرام ہے، اور کچھ ہمارے اسلاف یہاں مسجد کے پیچھے مسجد بنانے والے آرام پر، اللہ انہیں کروٹ کروٹ آرام۔ کیا احسان کیا ہے قوم مسلم پر، ورنہ کوئی تھی سر رکھنے کی جگہ۔ یہ آج نہیں ہو رہی ہے، کل دیکھنا یہ مسجد کیسی ہوگی انشاءاللہ۔ اس ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ کیا کمال کیا ہے انہوں نے، اللہ کا فضل۔ درس قرآن حکیم یہاں سے جاری رہا، درس حدیث یہاں سے جاری رہا، درس فقہ یہاں سے جاری رہا۔ سنی دعوت اسلامی نے اسی کو مرکز بنایا ہے، خود دعوت اسلامی نے یہیں آنکھ کھولی اسی مجلس سے، یہی مرکز بنی ہے ابتدا، اور ابھی تو جانے کیا کیا ہوگا۔ کتنی قبولیت کی کھڑی تھی جب ہمارے ان بزرگوں نے جو آرام فرما، پھر کہتا ہوں اللہ کروٹ کروٹ لے آ، ان کی قبر کو نور نگاہ سے خوب بھر دے۔ آرام سے ہے، سن رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، ہماری بات بھی سن رہے ہیں، آپ کی آمین بھی سن رہے ہیں، آپ ان کو نہیں سن۔ اللہ ان کے مراتب بلند کرے، کیا جگہ بن۔ الحمدللہ
تو اسی میں شب قدر بھی ہے، تو 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، 29 بھی ہو سکتی ہے۔ اسی میں ختم قرآن ہے، عام طور پر یہاں 27 کو ہوتا ہے۔ آخر میں جب چاند ہو جاتا ہے تو اسی میں صدقہ فطر بھی ہے۔ صدقہ فطر میں کسان بیچارہ جو اس کا تعلق صرف گیہوں ہی سے ہے، یہاں گیہوں کثرت سے ہوتا ہے الحمدللہ، اور اچھا گیہوں بھی ہوتا ہے، کسان کے پاس کچھ اور نہیں تو گیہوں سے نکال دے، ٹھیک ہے، لیکن جو سرمایہ دار ہے کچھ ضروری نہیں کہ گیہوں سے ہی نکالے، نہیں، وہ کشمش سے نکالے صدقہ فطر، وہ کھجور سے نکالے، چھہارے سے نکالے، وزیر اپنے لائق نکالے، شاہ اپنے لائق نکالے، شہنشاہ اپنے لائق نکالے، کچھ کلہا اپنے لائق نکالے۔ آپ سب سے 2 کلو گیہوں نکلوا رہے ہو، یہ کون سا فقہ ہے بھیا؟ تھوڑا سا گیہوں لے جا کے چھیٹ بو دو، کہا صدقہ فطر۔ صدقہ فطر اس شان سے نکلے کہ غریب کی عید ہو کے رہے۔ یہی زکوٰۃ جس عنوان کو لے کے چلا ہوں، آپ جانتے ہو ہمارے یہاں زکوٰۃ اس لیے ہے کہ مال کو ستھرا کر دے، زکوٰۃ اس لیے ہے کہ مال کو بڑھا دے، زکوٰۃ اس لیے ہے کہ مال کو کبھی گھٹنے نہ دے، اس کی برکتیں عام کر دے بالکل۔ زکوٰۃ اس لیے ہے کہ غریب کو اوپر اٹھا دیا جائے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو غریب ہے وہ غریب ہمیشہ زکوٰۃ لیتا ہے، یہی کون سی زکوٰۃ ہے بھیا؟ اور جو امیر ہمیشہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ یہ دے کے تھکا ہے نہ وہ لے کے تھکا، یہ کون سی لین دین ہے؟ کیا حضور کا وہ شعر پڑھتے نہیں؟ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کا دست کرم جس غریب کی طرف اٹھا، مالدار بنا ہی کے چھوڑا۔ اور آپ کی سخاوت رمضان میں طوفان کی طرح سے ہوتی۔ اطلق کل اسیر وآتا کل سائل، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلق کل اسیر وآتا کل سائل، ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے جو چھوڑنے کا لائق تھا۔ اور ہر مانگنے والے کو دیتے تھے، مانگنے والوں کو دو، اور جو غیرت مند ان کو ڈھونڈ کے دو، جو سوال نہیں کر سکتے وہی رہ جاتے ہیں۔ مالدار اس فکر میں سوال کر، غیرت مند کیسے سوال کرے گا؟ کیا اصحاب صفہ کو پڑھا نہیں آپ نے؟ ضرورت ان کے چہرے سے جھلکتی ہے، ان کی زبان سے چھلکتی نہیں ہے، وہ جھلکتی ہے، وہ جھلک دیکھو غریب کے چہرے کی، منہ سے مانگے تب اس کو دیا جائے، ڈھونڈ کے دو۔ صدقہ فطر دو اپنے لائق۔ اس صدقہ فطر کی اہمیت اتنی ہے کہ عید کے دن جو آدمی صدقہ فطر ادا کیے بغیر عیدگاہ میں آ گیا، ابھی اس کا روزہ، نماز، تلاوت، تراویح سب معلق۔ اب آپ سمجھ لینا کہ کیا ہے۔ سب کچھ آپ نے اللہ کے لیے کیا تھا، روزہ بھی اللہ کے لیے رکھا تھا، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے دی تھی،
تراویح بھی اللہ کے لیے پڑھی تھی، نوافل بھی سب کچھ، لیکن ایک غریب کو اپنی عید میں نہیں شامل کیا، قدرت نے آپ کا سب کچھ معلق کر دیا، برباد نہیں کیا، لٹکا دیا ہے، جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ ہو جائے۔ ہماری تو عید بھی نہیں ہوتی جب تک غریب کو ساتھ لے لیں۔ ہمارے ہاں 40 اور 60 نہیں ہے، یہ حکومت کے یہاں ہے، خود ہی حکومت دیتی ہے، خود ہی کھا جاتی ہے۔ یہ کس راہ سے؟ 40 60 کی راہ سے۔ 40 جو ہے ہمارا ہے، 60 تمہارے، 60 میں تم ٹھیکیدار جانا۔ یہ ہمارے یہاں 40 60 نہیں ہے، 100% ہے، 100% غریب کے ہاتھ میں جانا چاہیے۔ یہ جیلان دنیا میں حکومت کرتی ہے لیکن خود ہی دیتی ہے، خود ہی۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت حکمرانوں سے زیادہ غریب کوئی نہیں، اور یہ میں جل کے نہیں کہہ رہا ہوں، چراغ پا ہو کے نہیں کہہ رہا ہوں، محض کہنے کے لیے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہوں جو حضور نے فرمایا ہے، مجھے کیا فرمایا، وہ کہہ رہا ہوں جو المکثرون هم المقلون، جو زیادہ رکھنے والے ہیں وہی زیادہ محتاج ہیں، ان کو اور دو، ان مالداروں کو اور دو چاہیے، اور دو اور دو، ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرے، ان کا پیٹ جو ہے یا قناعت بڑھے گی یا قبر کی مٹی بھرے گی۔ جو زیادہ پیسے والا ہے زیادہ محتاج، ان امیروں کو اور دو، یہ کچھ آپ کو دینے والے نہیں، ان کی ضرورت بھی نہیں ہے، ان کو تو خوشامدی چاہیے کہ کوئی خوشامد کرنے والا آگے پیچھے ہو تو ٹھیک، اللہ بچائے اس سے۔ اور مجھے اعلیٰ حضرت کو شعر یاد ہے، میں گدا ہوں اپنے قریب، کروں مدح اہل دول رسا، اور اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پاک ہے۔ تو اچھی طرح سے رمضان کو رخصت کرو اور جمعۃ الوداع پڑھو، شب قدر کو بالکل نگاہ میں رکھ، بھلے 2 رکعت نماز سے۔ جو سحری میں جگانے والا کہتا تہجد بھی پڑھ لو، سحری بھی کر لو، سمجھنا تو ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ اتنی بات تو سچ کہہ، 2 رکعت کم از کم تہجد تو پڑھ ہی لو، سحری کرنے سے پہلے کم از کم 2 رکعت پڑھ لو، ٹھیک کہتا ہے۔ اتنی جلدی نہ ہو کہ لاؤ جلدی سے سحری اڑا دے، ٹھیک کہتا ہے۔ تو اس کو رخصت کرو اور دعا کرو کہ اللہ یہ سعادت بار بار نصیب، عمر بڑھا دے اور عمر کے ساتھ نیکیاں بڑھا دے، جسے درازی عمر بالخیر کہتے ہیں، سمجھ لو کہ اللہ ہماری عمر بڑھا دے، ہم سب کی عمر بڑھا لے، ساری امت کی عمر بڑھا، اور خیر کی توفیق دے دے، اور شر کو ہمیشہ کے لیے ہم سے دور کر دے۔ اللہ رمضان جانے سے پہلے ہم سب کی مغفرت، ہمارے مرنے والوں کے جتنے پردہ کر گئے ہیں آج ہمارے دن سب کی مغفرت فرما، جو پہلے سے وفات یافتہ ہیں اللہ ان سب کی مغفرت کر دے، جو اہل مراتب اہل درجات اللہ ان کے مرتبے و درجے کو اور بلند کرے، اللہ مسلمان زندہ رکھا، مسلمان ہو کر کے موت آئے، اور مسلمانوں کے ساتھ ہم سب کا حشر نشر ہو، وآخر دعوانا الحمد۔